عمران خان صاحب ایک بات بار بار کہتے رہے ہیں کہ کاروبار کرنے والا جب بھی سیاست میں آئے گا تو وہ سیاست میں بھی آ کے صرف کاروبار ہی کرے گا اور ایٹ دی ایکسپینس آف عوام کرے گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنی 22 سالہ سیاسی جدوجہد میں ایک بات بار بار کہتے رہے ہیں کہ کاروبار کرنے والا جب بھی سیاست میں آئے گا تو وہ سیاست میں بھی آ کے صرف کاروبار ہی کرے گا اور ایٹ دی ایکسپینس آف عوام کرے گا۔ تو آج جب ہم نے اس رپورٹ کو دیکھا اور اس کے اندر جو فائنڈنگز ہیں وہ صرف انہی چیز جو وزیر اعظم عمران خان پہلے دن سے کہتے تھے اس کی 100% اس نے آج اس کی ویلیڈیٹ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ کو صاف اس رپورٹ سے نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ایک کاروباری طبقہ ایک پورے انڈسٹری کو کیپچر کیا ہوا ہے، جس نے انسٹیٹیوشنل کیپچر بھی ہے، ریگولیٹرز کا کیپچر بھی ہے، اور پورا اس نظام کو مفلوج کر کے اور اس کا الٹیمیٹ بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اس میں بڑے حیران کن انکشافات ہیں جو شروع ہوتے ہیں شوگر کی پروکیورمنٹ، شوگر کین کی پروکیورمنٹ سے لے کے پھر شوگر مینوفیکچرنگ اور شوگر سیل اور پھر شوگر ایکسپورٹ، تمام چیزوں کا اس کے اندر احاطہ کیا گیا۔ جو سب سے پہلی فائنڈنگ میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے اس رپورٹ کی، وہ ہے کہ کس طرح سے کسان کو، جو فارمر ہے جو گنا اگاتا ہے، اس کو تسلسل کے ساتھ نقصان پہنچایا گیا، اس کو لوٹا گیا۔ اس رپورٹ کی جو فائنڈنگز ہیں ان کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جو شوگر ملز ہیں وہ تواتر سے اپنے کسانوں کو جو ان کو گنا بیچتے ہیں ان کو سپورٹ پرائس سے بھی کم، انتہائی کم دام ادا کرتے ہیں۔ جو پچھلے سالوں کا اس کمیشن بننے سے پہلے کا تخمینہ لگایا ہے شوگر کمیشن نے، اور یہ تخمینہ فورینزک آڈٹ کے بعد لگایا گیا ہے، یعنی کہ ان کی بکس کو دیکھ کے اور ان کے تمام ریکارڈز کو ایگزامن کر کے، تو ان کے اپنے ریکارڈز کے مطابق اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو 140 روپے سے کم قیمت میں 2019 تک گنا خریدا گیا، اور 2019 کے بعد 2020 میں جہاں گنا مہنگا بھی خریدا گیا اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان، کیونکہ سپورٹ پرائس 190 کی تھی، لیکن 2019 کے بعد 2020 میں جب کمیشن بن گیا اور یہ چینی کے اوپر لے کے تحقیقات شروع ہوئی تو آل آف سڈن ایکسپینسو گنا بھی ہوا، لیکن اس کی کاسٹ پروڈکشن اور جو زیادہ کاسٹ ہے اس کا امپیکٹ قیمت کے اوپر، جو پہلی 17 روپے کی ہائیک تھی 33% کی، اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دوسری جس چیز کی طرف نشاندہی رپورٹ نے کی ہے وہ کسان سے کٹوتی کے نام کے اوپر ایک زیادتی ہے۔ تقریباً تمام ملیں 15% سے لے کے 30% تک گنے کے وزن میں کٹوتی کرتے ہیں، جس کا ڈائریکٹ نقصان کسان کو ہوتا ہے، بیکاز اس کے وزن کو کم تول کے اس کا فائدہ مل مالکان اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بھی شوگر کمیشن کی رپورٹ کی فائنڈنگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسان کو کچھ ملوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچی پرچی کا سسٹم ہے، سی پی آر کی جگہ کچی پرچی کے اوپر ان کو ادائیگیاں کی جاتی ہیں، تو وہاں پہ وہ 140 روپے سے بھی کم ہیں۔ کمیشن ایجنٹس کو بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے جن سے اور زیادہ گنا کسان سے کم داموں خریدا جاتا ہے، جس کا الٹیمیٹلی نقصان کسان کو ہو رہا ہے، جو بیچارہ پہلے ہی بڑی مشکل سے یہ اپنے کاشتکاری کا نظام کو چلا رہا ہے، لیکن ایک سسٹم کے تحت اس سے کم داموں گنا خریدا جاتا ہے اور اس کی کاسٹ کو زیادہ دکھایا جاتا ہے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر۔ اور یہ ہی سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ جب مل مالکان چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن دکھاتے ہیں تو وہ کاسٹ دکھاتے ہیں شوگر کین کی جو سپورٹ پرائس سے بھی زیادہ ہے، جبکہ حقیقت میں کمیشن نے وہ شواہد معلوم کیے ہیں فورینزک آڈٹ کے تحت جہاں پہ گنا کم دام پہ خریدا جاتا ہے اور کسان کو کم پیسہ دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کٹوتی کی مد میں اس سے مزید اس کے قیمت میں کمی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسان کو مختلف مل مالکان ان آفیشیل بینکنگ بھی کرتے ہیں، جہاں پہ وہ ایڈوانس پیسے دیتے ہیں یا کوئی جنس دیتے ہیں فرٹیلائزر کی مد میں، اس مد میں بھی کیونکہ وہ ریگولیٹڈ بینکنگ نہیں ہے، ان ریگولیٹڈ بینکنگ ہے، تو 35% تک اس سے پروفٹ کی ریشو میں بھی وصولی کر لی جاتی ہے۔
جس کی وجہ سے اس کو کم پیسے ملتے ہیں.